مولاي صل وسلم دائما ابدا على. ہمارا کیا عقیدہ سنیے. اللہ کریم نے چند چیزوں میں حضرت انسان کو اختیار دیا اور چند چیزوں میں کیا کر دیا؟ مجبور بنا دیا. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں. تو قدریہ والوں کا یہ نظریہ بہت پرانا فرقہ ہے یہ ادھر. تو ان کا یہ نظریہ کہ جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے. حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں جی کوفے کے اندر, تو خطبہ دے رہے ہیں, وہ کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا, علی میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ حسان مختار مطلق ہے, ہر کام کر سکتا ہے. اب حضرت علی چاہتے تو قرآن پڑھ کے جواب دیتے, چاہتے تو حدیث مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے جواب دیتے, چاہتے تو تورات سے اقتباس پیش کرتے, چاہتے تو انجیل کنگالتے, لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کہا اچھا کھڑے ہو, کہا جی کھڑا ہوں. فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ, اٹھا لی. فرمایا اب دوسری بھی اٹھاؤ, نہ اٹھا سکی. دوسری چھوڑ کے دوسری اٹھائی. فرمایا بس مسئلہ سمجھ آ گیا ہے, تجھے اتنا اختیار رب نے دیا ہے, اتنے اختیار کا محتاج بنا دیا. بس اتنی بات ہے. یعنی بندے کو اس کی سوچ کے ساتھ ایڈریس کرنا. اور میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا کہ رب نے جو شان دی ویسے ہی نہیں باب مدینۃ العلم بنایا, باب مدینۃ العلم بنایا. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. من یاتی العلم فلیاتی الباب, بس جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے نا اس دروازے سے آئے. اچھا اس حدیث کے ساتھ بڑی چھیڑخانی ہوئی ہے. کہیں پر ساتھ جوڑی گئی ہیں کچھ چیزیں اور کہیں پر ٹوٹل ہی اس حدیث پاک کو موضوع قرار دے دیا گیا. کن نے کہا کیا ہے ہمیں وہ بھی پتا ہے, آپ کے سامنے نہیں بات کرتا. چلو جی ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح سند کے ساتھ حدیث سامنے لے کر آتا ہوں. میرے کریم نبی نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. اب توجہ فرمائیے گا, صرف یہی بات نہیں ہے. ہمارے لوگ آپس میں کمپیئرنگ کر دیتے ہیں صحابہ کرام کو, ابو بکر صدیق کو, حضرت علی کو, ان میں تولنا شروع کر دیتے. میں کل ایک مجمع کے اندر تھا, وہاں مجھ سے سوال ہوا ہے. سوال یہ ہوا جی یہ بتائیں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں یا مولا علی کو افضل مانتے ہیں؟ سوال ہوا ہے, سوال بڑا قابل توجہ ہے. اور میں نے جس طریقے سے جواب دیا ہے, میں نے پہلے یہ بات کہا یہ امت پہلے ہی بہت فکروں میں بٹ چکی ہے, یہ امت پہلے ہی بہت فرقوں میں بٹ چکی ہے. یہ اب جو ہے نا بہت اس کو دوبارہ ریزہ نہیں کرنا. میں نے کہا ان دو ہستیوں کے بارے میں بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا جی بالکل بڑی ہستیاں ہیں. میں نے کہا جنتی. فرمایا بالکل جنت تو ان کے قدم چومتی ہے. میں نے کہا تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تو بھی جنت جائے گا یا نہیں؟ کہا جی انشاءاللہ مومن ہیں جنت میں جائیں گے. میں نے کہا اگر تم بھی جنت میں گیا نا حضرت علی بھی جنت میں ہوں گے انشاءاللہ, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوں گے. میرے مصطفیٰ نے خوشخبری سنائی ہوئی ہے, جا کر ان دونوں ہستیوں کے پاؤں پکڑنا اور پکڑ کے کہنا حضرت اے دسو تواڈے دو میں جو افضل کون سا ہے؟ امت کو نماز کے مسلوں کا نہیں پتا, امت کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا. امت اس وقت سود میں جکڑی ہوئی ہے, امت اس وقت بے حیائیوں میں جکڑی ہوئی ہے. ہم نے ان کی اصلاح نہیں کر سکی, ہم نے نور و بشر کے جھگڑوں کو چھیڑا, ہم نے افضل و مفضول کے جھگڑوں کو چھیڑا. سنو من کل الوجوہ, ہم فضیلت کی بات ہی نہیں کرتے, ہم یہ بات کرتے ہیں اللہ نے چند چیزوں میں حضرت علی کو جو فضیلت دی وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی, اور چند چیزوں میں جو ابو بکر کو فضیلت دی وہ حضرت علی کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے. بے شک. کیوں کمپیئرنگ کر رہے ہیں؟ آؤ جھگڑا ختم کرتے ہیں, سکون لو, تم بھی سکون کا سانس لو. حضرت ام المومنین, کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں امی عائشہ اپنے گھر بھی او بھی امی تے اے بھی امی, بات کوئی نہیں. ام المومنین تھوڑا فرق رکھیں, ادب پہلی چیز ہے اس کے بعد بات ہو. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راضیہ مردیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا
فرمایا بابا جان میں دیکھتی رہتی ہوں نا، آپ جب بھی محفل میں بیٹھتے نا حضرت علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عائشہ میں اس علی کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھوں؟ میرے آقا نے دائیں ترکم میں فرمایا، اس صبح کے چبوترے میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا؟ مطلب جو آپ کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، ایک مطلب پہلے میں نے کہا مولانا مسلمی کے اندر ایک بات لکھی ہے، کہتے ایک بادشاہ تھا نا تو اس کا وزیر تھا، وہ وزیر تھوڑا آنکھ سے بھیگا تھا اور تھوڑا اس کے نظر کا بھی مسئلہ تھا، اس کو ہر چیز دو نظر آتی تھی۔ ایک دن اس کو کہنے لگے بادشاہ کو کہ جناب جو تیرا وزیر ہے نا اس کو دو نظر آتی ہیں، تو ایسا کرنا کہ اس کا امتحان لے۔ بادشاہانہ مزاج، شاہانہ مزاج، انہوں نے کہا چلو اچھا کر لیتے، ٹیسٹ کر لیتے۔ بلایا، فرمایا اندر جو بوتل ہے نا، یہ مولانا روم نے لکھا، فرمایا جو بوتل ہے اندر پڑی نا اس کو اٹھا کے لے آ، اس کو اٹھا کے لے آ۔ وہ گیا، جا کر دیکھو اس کو دو بوتلیں نظر آئیں، کیونکہ اس کو دو نظر آتے تھے نا، وہ واپس آ گیا خالی۔ اگر کہتا ہے بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے بوتل دائیں طرف والی لانی ہے یا بائیں طرف والی؟ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا اس کو نظر کا دھوکا ہوا ہے، اس نے کہا کوئی لے آ، اس نے ایک لائی، دونوں آ گئی، وہ پھر حیران ہے، اب چھوڑ نہیں رہا، کہا چھوڑ تو صحیح اس کو، فرمایا دونوں ہاتھ میں ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، بوتلیں بھی دو ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کروں؟ نے کہا چلو ایک کو تو پھینک لیجئے، دوسری کا بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اس نے ایک کو پھینکا، دوسری بھی پھینکی گئی، اس نے کہا ایک کو توڑ، دوسری بھی ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ تو دو ہی ٹوٹ گئی ہیں۔ اس نے کہا پھینگے تجھے دو نظر آتی ہیں، یہ تو ایک ہی تھا، یہ تیری نظر کا فطور ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی۔ ارے یہی معاملہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کے اصحاب ہوں، مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہوں، مصطفیٰ کی آل بیت ہو، یہ دونوں آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد آ کر گروہ بنانے کی، فرقے بنانے کی، لڑنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ کشتیاں لڑنے کی، ایک دوسرے کو کافر اور مسلم کے فتوے دینے کی، مشرک اور بدعتی کے فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سادہ سا جملہ ہے جو ہر جگہ میں بولتا ہوں اور وہ کہتا ہوں، ہم مصطفیٰ کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے جرانے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔